الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم وہ بجلی کا کرتا تھا یا سود ہادی، وہ بجلی کا کرتا تھا یا سود ہادی، عرب کی زمین جس نے سارے ہلا دی، اترتر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا گری ایک ایسا فن ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ مٹی کو سونا بنانے کا کام تو کہتے ہیں کیمیا گر ہے، یعنی وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے، تلاش کرو کہیں ملے گا ہی نہیں۔ لیکن اترتر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی ایک ایسا نسخہ وہ اس کائنات کے انسانوں کو ملا کہ اگر اس نسخے کو اپنا لے تو اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اس سے بھی زیادہ افضل اور اشرف ہوگا، اور وہ ہے قرآن کریم۔ سب سے پہلے ہم احساس یہ کریں اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ قرآن کریم عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ قرآن کریم عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ جب تک دم میں دم ہے، سانس ہے، اس کی خدمت کرنا ہے اور اس کو نعمت سمجھنا ہے۔ ورنہ حال یہ ہے کہ چونکہ ہمیں قرآن کریم پورا کا پورا لکھا لکھایا ایک جلد میں اور بالکل سے صاف ستھرے حروف میں اور شاندار کاغذ بہترین طباعت میں مل گیا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نعمت ہے اور اس نعمت کا کبھی شکریہ ادا کیا جائے۔ ورنہ پوچھئے ان لوگوں سے کہ جن کو قرآن کریم بڑے مشکل سے ملا، جن کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا اور کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑتا، آگ کے انگاروں پر لپٹنا پڑتا اور طرح طرح کے مسائل اور مشکلات جھیلنے پڑتے، ان سے پوچھئے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی نعمت ان کی نظر میں کتنی ہے؟ کیسے لوگ قرآن کریم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے؟ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر دور تھا، روز آنا جانا ممکن نہیں اس جگہ سے۔ ایک بچہ قرآن کریم سیکھنے کا اور قرآن کریم یاد کرنے کا شوق ہوا کہ قرآن کا کوئی حصہ مل جائے، لیکن روزانہ مدینہ جائیں اور سیکھ کر کے آئیں یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب قافلہ جہاں سے گزرتا مدینہ کا، راستے میں بیٹھ جاتے اور پوچھتے کیا تمہارے پاس کوئی آیت ہے؟ مدینہ سے واپس آ رہے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی آیت سکھلائی ہے؟ قرآن کا کوئی حصہ پڑھایا ہے؟ کوئی وحی اتری ہے؟ یاد ہوتا سنا دیتے۔ تو اس طریقے سے کسی کو ایک آیت، کسی کو دو آیت، کسی کو چار آیت یاد ہے، ان سے سن کر کے وہ بچہ یاد کرتا اور چند ہی دنوں میں اور مہینوں میں قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا حصہ محفوظ ہو گیا، اور عمر میں کوئی بہت زیادہ نہیں۔ اب ان سے پوچھے کہ ایک آیت سیکھنے کے لیے اور ایک آیت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس گزرگاہ پر جہاں سے قافلے گزرے بیٹھے رہنا، کبھی کوئی قافلہ آیا نہیں آیا، کوئی آیت ملی نہیں ملی، ان سے پوچھے قرآن کریم کی قدر ان کے دلوں میں کیسی ہوگی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی دیا۔ جب وہاں کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر کے گئے، اب رہی بات یہ کہ قرآن اب تمہاری نماز کون پڑھائے گا، تمہاری امامت کون کرے گا؟ تو امامت وہ کرے گا جس کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہو۔ قرآن کا
امام بنے گا۔ جب پورے قوم میں دیکھا گیا تو اس بچے کے پاس قرآن کا زیادہ حصہ تھا اور بچہ امام بنا۔ تو جب یہ طرف تھی اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا کہ امام بنا دیا۔ تو اس طریقے سے جنہوں نے قرآن کریم سیکھا اور قرآن کریم حاصل کیا ہے، نعمت کی قدر ان سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی نعمت اس کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اور جو مقام و مرتبہ دینا چاہیے، کیا ہم اس طریقے سے اس کو دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اس مقام پر رکھتے ہیں؟ اگر جائزہ لیا جائے اور معلوم کیا جائے اور دیکھا جائے تو بہت ہی کم تعداد میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو اسلام پر ہونے پر فخر ہے اور وہ اسلام کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں۔ ورنہ جو لوگ بڑے ہی تحقیق اور تفتیش کے بعد جب اسلام لاتے ہیں، سارے مذاہب کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اسلام کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہوتی ہے، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو ان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ کتنے پکے اور کتنے مضبوطی کے ساتھ عمل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب اظہار یعنی وہ پینٹ کی شکل میں ہو، پجامے کی شکل میں ہو، شلوار کی شکل میں ہو، لنگی کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آدھی پتلی پر ہو، اور گنجائش یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہو۔ اگر ٹخنا چھپ جائے تو ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حصہ ٹخنے کا چھپ جاتا ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو تم اتنے اوپر تک یہ ازار پہنتے ہو اور نیچے کر لو، اس کی بھی گنجائش ہے، ٹخنے نہ چھپے یہاں تک گنجائش ہے۔ اگر ٹخنے چھپ جائے تو ٹخنا چھپا کر کے نماز پڑھتا ہے تو ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسلم ازارا، جو شخص اپنے ازار سے اپنے ٹخنے کو ڈھانپ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ تم وسعت پر عمل کرتے ہو اور میں عزیمت پر عمل کرتا ہوں۔ میں چونکہ اسلام کو پڑھ کر کے پھر مسلمان ہوا ہوں اور تم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، اس لیے تم اس کو ترجیح دیتے ہو، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی اس نے جو انگلش میں لفظ کہا تھا یو آر مسلم بائی چانس بٹ آئی ایم مسلم بائی چوائس، کہ دیکھو تم جو مسلمان بنے ہو ایک اتفاقیہ ہے، لیکن میں نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ اپنی مرضی سے اور انتخاب سے اسلام قبول کیا ہے، تو میں اس پر چلوں گا اور اس راستے پر رہوں گا اور اس حکم پر رہوں گا جو اسلام کا پسندیدہ اور اسلام کا انتخاب کرنا اور منتخب شدہ ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے پہلے نعمت ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں۔ کس طریقے سے قرآن کریم محفوظ ہو کر کے ہم تک پہنچا، کم از کم اس تاریخ کو بھی اپنے سامنے رکھ کر ایک تاتاری فتنہ بہت زور پر تھا اور اس نے اسلام کا اتنا نقصان پہنچایا اور اتنے مسلمانوں کو قتل کیا اور اتنے عظیم طوفانوں کو اس نے گرا دیا کہ دجلہ اور فرات جیسی ندیاں مہینوں تک ان کتابوں کی سیاہی سے پانی کالا ہو کر کے بہتا رہا جس کو اس دریا کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، اور اتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا کہ جہاں پر اسلام کی عظیم شخصیات پیدا ہوئی اور اسلام کی عظیم خدمات انجام دی، وہاں پر کوئی اسلام کا نام دینے والا ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاں کا گوشہ گوشہ اور جبتا جبتا قال اللہ اور قال رسول کی زمزموں سے پوچھتے تھے، وہاں پر ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، وہ قرآن پڑھنا تو دور، کوئی عربی تحریر تک رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر عربی میں کچھ لکھا ہوا مل جائے اس کا ایک ہی انجام اس کو سوئی ہو جائے، اس کا ایک ہی انجام تو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن جب دل میں طرف ہوتی ہے
اور سچا جذبہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی یاد کرنا، یاد رکھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو بچانا یہ آسان ہوتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے وہاں کا دورہ کیا، آنے جانے کے راستے ہموار ہوئے تو وہاں پر بھی بہت سارے ایسے تھے کہ جو قرآن کریم پڑھے ہوئے تھے۔ بہت تعجب ہوا کہ ہم نے تابانی فتنے کو کتابوں میں اس طریقے سے پڑھا ہے اور اس کی احوال میں ہے کہ یہاں پر تو قرآن کو دور عربی تحریر پر پابندی تھی، لیکن آج بھی قرآن جاننے والے قرآن پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں۔ تو بہت تعجب ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اس کو محفوظ رکھا اور آپ نے کیسے اس کو بچایا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی جو قرآن کریم جانتا تھا ہم نے اس کو بلایا اور ایک ہم لوگ گھڑی پہنتے نا واٹر پروف، یعنی اس میں باہر سے پانی اندر نہیں جائے گا، یعنی یہ پانی سے محفوظ رہے گا۔ تو کہتے ہم نے ایک مکان بنوایا، ایک کمرہ، ایک خان بنوایا اور وہ تھا وائس پروف، یعنی آواز باہر کے اندر بھی باہر آواز نہیں آتی۔ پھر کیا کیا، ایک وائس پروف گھر بنا کر کے ہم نے اس کے چاروں طرف شراب کی دکانیں کھولی۔ اس لیے نہیں کہ شراب بیچ کر کے کمائیں گے، اس لیے نہیں کہ شراب سے آمدنی ہوگی اور ہم اپنی زندگی گزاریں گے، نہیں، اس لیے اس کے چاروں طرف جس طرح بھی ممکن ہو سکتا تھا شراب کی دکان کھولی، اس لیے کہ اگر یہاں پر گھومنے والے گھومیں اور چکر لگانے والے چکر لگائیں اور کسی مسلمان کو تلاش کریں تو دیکھیں یہاں تو شراب کی دکان ہے، تو یہ سوچ کر کے واپس ہو جائیں گے یہاں تو شراب کی دکان ہے، یہاں پر کون مسلمان ہوگا، یہاں پر کون عربی تحریر لے کر کے بیٹھا ہوگا۔ اس طریقے سے ہم نے اس وائس پروف حال میں بند ہو کر کے ہم نے قرآن کریم سیکھا اور قرآن کریم کو یاد کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس طریقے سے یاد کیا کیونکہ دن میں پولیس گشت کرتی تھی اور جو حکام اور جو ذمہ داران حکومت کے تھے وہ چکر لگاتے تھے۔ ہم نے یہ کیا کہ دن میں تو ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے اور ہم باہر نہیں نکلتے تھے۔ رات کے وقت ہم قبرستان چلے جاتے تھے۔ قبرستان میں کون جائے گا رات میں؟ تو سب لڑتے ویسے ہیں، کون جائے گا قبرستان میں؟ ہم قبرستان میں جاتے تھے اور ہم نے ایک قبر بہت گہری کھود رکھی تھی اور ہم اپنے حافظ صاحب کو جو قرآن کریم جانتا تھا ہم اس میں اتار دیتے تھے اور وہ اندر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے اور اس کو سن کر کے ہم دوہراتے تھے۔ اس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو موجود ہے وہ اس کی بدولت ہے، اس کوشش اور اس محنت کا نتیجہ ہے۔ تو جو قرآن کریم اور اسلام کی نعمت کو نعمت سمجھیں گے کہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس طریقے سے راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے نعمت ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ قرآن کریم عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کی ہم قدر کریں گے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم کم از کم دن میں ایک مرتبہ ضرور قرآن کریم کھول کر کے ایک پارہ سے کم از کم ایک صفحہ کی تلاوت کریں، ایک صفحہ تو قرآن کریم پڑھیں تاکہ جو ہمارا رشتہ قرآن کریم سے ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، اس میں قوت پیدا ہوتی رہے تاکہ ہم پر سستی نہ تاری ہو اور قرآن کریم کو ہم بھول نہ جائیں۔ آج حال تو یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے گھر میں قرآن کریم ہے تو یاد ہی نہیں آتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم رکھا کہاں ہے، اس کمرے میں رکھا ہے کہ اس کمرے میں رکھا ہے، اگر اس کمرے میں رکھا ہے تو کس جگہ رکھا ہے یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ جو نوٹوں کی گڈی تھی یا جو ایک زیور کا سونے کا یا جو وہ قیمتی سامان تو کچی گھوڑا رکھا ہوا ہے اس کے اندر بند کیے ہوئے لیکن کیا ہے ہم نے اس کی قیمت کا احساس کیا ہے، اس کی قیمت ہم نے اپنے اندر رکھی ہے، تو اس کی جگہ بھی یاد ہے کہاں رکھا ہے، کس میں لپیٹ
کر رکھا ہے اور کس کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے سب یاد ہے، لیکن قرآن کریم ہم نے گھر کے کس کونے میں رکھا ہے اور کہاں رکھا ہے، اس کا دشمن بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ پھٹی ہے کہ صحیح ہے، اور پھٹی ہے ہم نے اصلاح کی کری ہے کہ نہیں کری ہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس کی قیمت کا احساس تو پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا ایک 10 نیکی دیتا ہے۔ اور جو مثال دے کر کے سمجھائی، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی ہم نے الف لام میم پڑھا اور 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو چھوٹا سا کام کرے گا اس کو 30 روپے ملیں گے تو نہیں دیا ہوگا، لیکن چونکہ سامنے ہمارے نہیں ہے، جو ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے، جو ہمیں مرنے کے بعد ملنے والا ہے وہ ثواب ہے، تو یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سننے کو، قرآن کریم پڑھنے کو، قرآن کریم کی خدمت کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ خود درخواست کی، فلاں صحابی سے کہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کا ضرور آتا ہے اور ان کو اپنے دلوں میں اور اپنی نورانی مجلس میں ان کو گھیر لیتا ہے، نورانی کے پردے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے والوں کی اور اس سے متعلق رہنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ اس کو پڑھ کر تو دیکھے، اب بھی ہو سکتی ہے اس پر بارش لطف یقین پر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم اور قرآن کریم امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد نبوی میں آتے تو پورے مسجد نبوی تو بالکل سے خوشبو سے بھر جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، آپ اپنے منہ میں کون سی چیز رکھتے ہیں کہ جب آپ زبان کھولتے ہیں تو پوری مسجد میں خوشبو ہی خوشبو اور پوری مسجد میں کوئی مسجد معطر ہو جاتی ہے، کہاں لگاتے ہیں؟ تو کتنی مہنگی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں خوشبو استعمال نہیں کرتا، اتنی مہنگی خوشبو کہاں لاؤں گا؟ ہاں میں قرآن کریم پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ تم قرآن کریم پڑھتے ہو، لاؤ میں تمہارے ان زبانوں کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھروسہ دیا ہے، اسی وقت سے یہ حال ہے کہ میں جب بھی زبان کھولتا ہوں اور جہاں بھی کھولتا ہوں پوری مجلس معطر ہو جاتی ہے اور خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو انعام دیتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو نوازتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ اعلان کروا دیا کہ دیکھو یہ پڑھنے والے، قرآن کریم کی خدمت کرنے والے اتنے اچھے ہیں اور ان کا یہ مقام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ان کی خیریت تمام لوگوں پر واقع کر دی کہ دیکھو یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، جو قرآن سکھائے، یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم پابندی کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ فرمانا چاہ رہا ہے۔ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ جس طریقے سے ایک بڑا اگر چھوٹے کو کوئی حکم کرتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو چھوٹا ہماتم گوش ہو کر کے بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنتا ہے، کوئی بات چھوٹ نہ جائے اور کوئی بات رہ نہ جائے، ورنہ ناراض ہو جائے گا تو ہم کیسے رہیں گے؟ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے تو بیٹا کان لگا کر کے سنتا ہے، ایک سرپرست اپنے ماتحت کو کوئی حکم دیتا ہے اس کو کان لگا کر کے سنتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، ہم غور کریں اور اپنے
کی جانب متوجہ کرے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے گا اور تم رحمت کے جنوب میں ہوگے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھی پاکیزہ رکھے اور طہارت اور نظافت کا خاص طور سے اہتمام رکھے۔ ہم جتنے پاکیزہ اور جتنے طہارت کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر اثر کرے گا، کیونکہ قرآن کریم وہ پاکیزہ کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم پاکیزہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرے گا اور قرآن پڑھنے میں لطف بھی آئے گا۔ طہارت اور پاکی یہ اسلام کا انتہائی اہم حکم ہے کہ بعض لوگوں پر تو فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی ہے۔ اسی طریقے سے اہل خدا کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو پاک رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ہم پاکی، صفائی اور ستھرائی، اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں، وقیات کا تطہر، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیں، اسی طریقے سے اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، گھر کا جو صحن ہے اس کو بھی صاف رکھیں، نظفوا اثوابکم، اپنے صحن کو صاف رکھو۔ اس طریقے سے جو ہم صاف ستھرا ماحول قائم کریں گے تو جو صفائی ستھرائی اسلام کی اہم تعلیم اور اسلام کا اہم حکم ہے، تو صفائی ستھرائی جہاں رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جسم کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے، پھر جب ظاہر صاف و شفاف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، ان کے اندر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کرتا ہے۔ اس لیے صفائی اور ستھرائی کا بہت اہتمام ہو۔ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں پاکی رہتی ہے اور صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے پاخانہ پیشاب کرنے جانا ہو، غسل خانے میں جانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ خبیث جن یا جو جنی اور جنات عورتیں ہیں ہر ایک سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غسل خانے، یہ پاخانہ پیشاب کی جگہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر شیطان رہتے ہیں، جہاں پر جو خبیث جن رہتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک آڑ ہو جائے گی، پھر وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر کوئی دعا کو نہیں پڑھتا ہے اور اس طریقے سے گیا اور اپنی ضرورت پوری کرنے لگا تو شیطان سمجھدار سے جواب کرتا ہے۔ تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ دیکھو یہاں پر شیطان رہتے ہیں اور یہاں پر جانے سے پہلے پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی طریقے سے ہم پریشان رہتے ہیں اپنے گھروں میں کہ گھر پہ جب دیکھو پریشانی ہی پریشانی ہے، تو راحت اور آرام میں نہیں ہے۔ ہم بھی وہاں پر کیونکہ شیطانوں کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، فرشتوں کو نہیں بلاتے ہیں۔ اس طریقے سے جیسے کوئی ناپاک ہے تو اس نے پاکی حاصل نہیں کی، ویسی طریقے سے گھر میں بچے ہیں، بستر پر پیشاب کر دیا، کپڑا خراب کر دیا، تو اس کپڑے کو صبح سے رکھ کر دوپہر تک اور شام تک رکھتے رہیں گے، اس کو صاف نہیں کریں گے۔ جب اس طریقے سے گندگی پڑی رہے گی تو وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے، وہاں پر شیطان ہی آئیں گے، وہاں پر شیطان ہی آئیں گے، کیونکہ یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے جہاں پر گندگی ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ عام طور سے یہ حال ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کپڑے کو نکالا اور ایک جگہ رکھ دیا، پھر دوسرا کپڑا پہنا دیا، پھر اس کے بعد وہ اب جب ٹائم ملا شام تک تو اس کو صاف کر لیا۔ یہ جو کپڑا اتنا رکھتے ہیں کہ دوسرے دن اور کسی دن کی ضرورت آتی ہے صاف کرنے کی، تو پورا دن وہ ناپاکی گھر میں پڑی رہے گی، گندگی پڑی رہے گی، وہاں پر کون آئے گا؟ شیطان ہی تو آئیں گے۔
वहाँ पर कोई रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और आज एक वबा फैली हुई है, सिर्फ कोरोना वायरस है, ये पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसने तहलका मचा दिया और हर एक इससे खौफ ज़दा है, हर एक इससे बिल्कुल से डरा हुआ है। तो इस्लाम की तालीम जो सफाई और सुथराई की है और जो तजर्बेकार यकीन है वो कहते हैं कि जहाँ पर सफाई और सुथराई रहती है वहाँ पर ये बीमारी नहीं होती, वो इसकी लपेट और उसकी जद में नहीं आएगा। और मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है और पक्का मुसलमान है तो कम अज कम अपने हाथ पैर को, अपने चेहरे को, यानी उन जगहों को जो आमतौर से खुले रहते हैं कम अज कम 5 मरतबा धुलेगा। जब वो अपने हाथ और पैर, अपने चेहरे को 5 मरतबा धुलेगा और सफाई सुथराई का इतना एहतमाम करेगा तो आप गौर फरमाइए कि वो फिर अपने बदन को भी इसी तरीके से साफ रखेगा। और जब इतनी सफाई सुथराई का एहतमाम करेगा तो कौन उसके पास आएगा? वो सब तो गंदगियों के पास आने वाले, ये सब वायरस वहाँ पर जाने वाले तरह पर गंदगियाँ होती है। ये सफाई सुथराई की ये तालीम इस्लाम की है, इसको अपनाए तो ऐसे एक नहीं जैसे वायरस आते और जाते रहते हैं, ऐसी बीमारियाँ आती जाती रहती हैं। आपने देखा होगा महकमे सेहत की जानिब से जो हेल्थ सेंटर है जहाँ से वक्तन फवक्तन ये ऐलानात आते रहते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए इस तरीके का काम किया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा खांसी है तो ऐसी तरीके से, और बहुत सारी बीमारियाँ बचने का सबसे पहला जो रास्ता और जो सबसे पहला तरीका बताते हैं वही सफाई सुथराई। कहीं पर पानी इकट्ठा न हो, कहीं पर गंदगी न हो, उसको साफ सुथरा किया जाए। ये तो इस्लाम ने पहले सिखाया है, इस्लाम ने पहले बताया है कि सफाई सुथराई का इंतजाम करो। और सफाई सुथराई जो नहीं करते हैं ये अल्लाह तबारे का बताया कि गज़ब में बहुत नापसंदीदा है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र 2 कब्रों के पास से हुआ और आपने फरमाया इन दोनों परिवारों को अज़ाब हो रहा है, और ये अज़ाब किसी ऐसी बड़ी चीज़ की वजह से नहीं जिसको तुम लोग बड़ा समझते हो, बल्कि जिसको तुम लोग मामूली समझते हो उसकी वजह से अज़ाब हो रहा है। इसमें से इसलिए जो चुगली करता था और दूसरा ने कि वो पेशाब की छींटों से ही बचता था, वो बात साफ नहीं रहता था, इसलिए इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। पेशाब की छींटों से और पेशाब से बचो। पेशाब से बचो, एक बार पेशाब की छींटों से बचो, यानी वो खुद का पेशाब हो या किसी और का, दोनों से बचना है। इसी से होता है, यानी नापाकियों से न बचने की वजह से होता है, यानी नापाकियों से न बचने की वजह से कब्र का अक्सर अज़ाब होता है और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। शरीयत ने जो हमको सिखाया और बताया है कि देखो सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करो, तुम्हारी हिफाजत रहेगी। तो ऐसी बात आए दुआ मांगा करो, कि इन तमाम बीमारियों से और जितनी भी बीमारियां आती रही हो, एक वायरस से जितनी भी वायरस आते रहे, और उनसे इसमें सारी बीमारियां आ गई, चाहे पैदा हो चुकी हो या पैदा होने वाली हो, जितनी भी बीमारियां सबसे बड़ा आ गई है। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हम इन दुआओं का इस्तेमाल करें और इन दुआओं को पढ़ते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला हर तरीके की बीमारी से हमारी हिफाजत करेगा, चाहे वो बीमारी मौजूद हो या एक वो बीमारी आने वाली हो या पैदा ही ना हुई हो। सबसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी अस्काम करके पनाह चाही है। इसलिए दुआओं का भी एहतमाम करें और सफाई सुथराई का एहतमाम करें, कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम के नेमत होने का एहसास पैदा करें कि कुरान करीम अज़ीम शान नेमत है, इसकी हिफाजत करेंगे और इसकी तिलावत करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे। कुरान करीम को याद कर लेता है, कुरान करीम का कोई सच्चा पक्का आमिल उस पर अमल करने वाला होता है, तो कुरान करीम की खिदमत करने वाला हामिल कुरान होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे 10 लोगों को जन्नत देता है कि जिन पर जहन्नम में जाने का ऐलान और जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, कि अल्लाह तबारक व तआला इनाम देता है। इसलिए कुरान करीम भी सीखे और कुरान करीम के उलूम को भी, सिर्फ हिफ्ज़ कुरान पर नहीं बल्कि कुरान करीम के उलूम को भी सीखें।
خدمت کرنے والا اور اس سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے والا ہر ایک اس میں شامل ہے۔ اس لیے اب خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ قرآن کریم پڑھیں گے دل نورانی ہوگا، آنکھوں کی روشنی بڑھے گی اور ذہن و دماغ تازہ ہوگا، اسلام سے وابستگی اور مضبوط ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر رحمت نازل ہوگی، جہاں پر رحمت نازل ہوگی وہاں پر ضرورت نہیں آئے گی، وہاں پر مصیبت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم لوگ آج سے عہد کریں کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کو اپنا انتظام بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمت کا اور اس کی اہمیت کا احساس دلا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى على كما تحب وترضى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين ولا كريم ہم سب کی حضرتوں کو قبول فرما اے اللہ حضرتوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے قوم کہانے کو قبول فرما اے اللہ قرآن کریم کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اے اللہ ہم سب کا نازل فرما اے اللہ ہم سب کا نازل فرما اے اللہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما اے اللہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر گئے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر طریقے کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسلم کے امن و امان کو بحال کرنا اے اللہ ملک کے امن و امان کو بحال کرنا اے اللہ جو اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے کھڑے ہیں اے اللہ انہیں استقامت عطا کرنا اے اللہ مقصد کی کامیابی عطا کرنا اے الراحمین اے الراحمین اس مدرسے میں کی بچوں میں وہ قرآن کریم اپنے سینوں میں بسایا ہے قرآن کریم حفظ کیا ہے اے اللہ اس کے حفظ کرنے کو قبول کرنا اے اللہ حفظ کرنے کو قبول کرنا اے اللہ دین اور طلبہ کی یاد کر چکے ہیں اے اللہ ہر ایک کو یاد کرنا یاد رکھنا آسان کرنا اے اللہ مقریب اے اللہ ان کی منزل آسان کرنا اے اللہ ان کے اساتذہ کو شکر و محنت کرتے ہیں اے اللہ ان کی قرآن کرتے ہیں اللہ کی محنتوں کو بھی قبول کرنا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کرنا اللہ ان کے دوستوں کو بیدار کرنا اے الراحمین اے اللہ کریم طلبہ کی جو بھی اس طریقے سے خدمت کرتے ہو ان طلبہ کے جو بھی دعائیں کرتے ہو یا جس بھی طریقے سے ان سے محبت کرتے ہو اے اللہ ان کی محبتوں کو قبول کرنا اے اللہ ان کی محبتوں کو قبول کرنا اے اللہ اس مدرسے کو بھی قبول کرنا اے اللہ اس مدرسہ کا تعلق ہے جو بھی اللہ فرما اے اللہ علم کا خوب حصہ عطا فرما اے اللہ وہاں کے اساتذہ طلبہ اس کے معاملین تصویر متعلقین اس کی انتظامیہ اور کام شروع کرنا ہر ایک کی حفاظت کرنا اے اللہ ہر ایک کی حفاظت کرنا اے اللہ ہر ایک کی خدمات کو قبول کرنا اے اللہ ہر ایک کی خدمات کو قبول کرنا اے الراحمین اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا میں کہا ہے ہم سے امید رکھتے ہیں جس بھی طریقے سے رکھتے ہو اے اللہ ہر ایک کی تمام حالتوں کی تسلیم کرنا اے الراحمین اے اللہ کی وقتوں نے قرآن کریم مکمل کیا اس میں علی بن لوگوں عزیز النصر اور ان کی وعدہ کر چکی ہے اس موقع پر ہوتی تمہیں بہت خوشی ہوتی اور اللہ ان کی خبر کو جنت سے باہر کرا اور اللہ ان کے بیٹے نے حفظ قرآن کریم کیا ہے اور اللہ اس کے سچے میں ان کی مغفرت کرنا اور اللہ ان کی مغفرت کرنا اور اللہ ان کی مغفرت کرنا اور الراحمین اور کریم جو ان کو قرآن کیا ہے اور اللہ ان کی بھی آنکھوں کو پورا کرنا اور اللہ جو بھی سرپرستان ہیں اور جو بھی ذمہ ہیں جنہوں نے بچوں کو غلط سے مدافع کیا اور آج ان کو قرآن مکمل کیا ہے اور اللہ ہر ایک کی روٹی کو گزار کرنا اور اللہ کو خدمت کرنے کی کوشش عطا کرنا اور الراحمین اور کریم ہم سب کی جو ضروریات ہیں اور اللہ اس کو مکمل کرنا اور اللہ حاضرین اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اپنے دلوں میں کچھ ارمان رکھتے ہیں اور اللہ تمام جائز ارمانوں کی تسلیم کرنا اور تمام جائز ارمانوں کی تسلیم کرنا اور اللہ شریفوں کے شخص سے حفظ کی حفاظت کرنا اور اللہ حاصلوں کی حسد سے حفاظت کرنا اور